سورج کی تپش، تیسرے نمبر پر لوہا گرم، چوتھے نمبر پر اپنے ہاتھوں سے پورے زور سے ہتھوڑے سے اسے مارنا، یہ کئی گرمیاں مل گئی، اس کا مطلب ہے سب سے شدت والی مزدوری کرتے ہیں۔ رات کو مسجد نبوی میں شام کے وقت آئے، مسجد نبوی میں نماز ادا کی تو پتا چلا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ان کو چاند رمضان کا نظر آتا تو خوشی سے نہال ہو جاتے، ہمیں نظر آتا ہے تو ہمیں موت واقع ہو جاتی، ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار اجے تک اتنے گھٹ مہینے لگ گئے کہ سال پورا نہیں تھی، رمضان والا آ گئے۔ میں قربان محمد کے صحابہ کے قدموں میں، بندے کھلتے ہنا کو پتہ کیا نہیں کہ رمضان ایک پیکج گھنتے آون والا مہینہ ہے، اللہ دی رحمت لے کے آون والا مہینہ ہے۔ دوسرا بن عباس نماز ادا کرتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ آج ہم کس وقت روزہ رکھتے ہیں ذرا بتائیے گا؟ میں نے وقت نہیں پوچھا، ٹائم وقت نہیں پوچھا، وہ مقام پوچھا ہے کہ کس اوقات میں؟ طلوع فجر سے پہلے۔ کس وقت؟ فجر سے پہلے روزہ رکھتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ عشاء کی نماز ہوتی، صحابہ تراویح پڑھتے، وتر پڑھتے، سحری کھا لیتے، ساری رات کا روزہ، اگلے سارے دن کا روزہ، مغرب کے وقت افطاری ہوتی، اس لحاظ سے 21 سے 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا۔ حضرت بسرا بن عباس نے نماز ادا کی، وقت مختصر بات ختم کرنے لگا۔ نماز کے بعد گھر گئے، بیوی سے کہا جلدی کرو سحری لے کے آؤ، بیوی نے شاید تاخیر کر دی ہوگی، آنکھ لگی، سو گئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، رونے لگے کہ آج پہلی سحری تھی، کھا نہیں سکا، میں تو وہ ہوں جس نے تازہ کر کے کھانی ہے، اپنے بچوں کے لیے روزی کمانی ہے۔ بیوی نے پوچھا اب ارادے کیا ہیں؟ فرمانے لگے ارادے یہ ہیں کہ روزہ چھوڑنا کسی صورت بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ 8 پہرہ روزہ رکھ لیا، دوپہر کا وقت ہے، سورج کی تپش پڑی، بے ہوش ہو کے مدینہ کی گلیوں میں گر پڑے۔ صحابہ نے اٹھایا، گھر لے گئے۔ ایک صحابی عالم دین نے کہا کہ تم روزہ کھول لو، اس کی قید تم پر نہیں آئے گی، ناراضگی نہیں آئے گی، سب کو پتہ ہے کہ تم بیمار ہو اور اس تپش کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ وہ صحابی کہنے لگے روزہ کھولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک بندہ کہنے لگا اگر مار گئے تھے پھر؟ صحابی مسکرائے اور کہنے لگے اگر یہ روزہ توڑ پہنچ گیا تو غازی بنوں گا، اگر اس روزے کی حالت میں مر گیا تو شہید بنوں گا۔ غازی بنے، روزہ پورا ہو گیا۔ عشاء کی نماز ادا کی، مسجد نبوی میں سجدے میں تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ آج دوسرا دن ہے، آج دوسرا دن ہے، کچھ کھایا پیا نہیں، یہ ہمارے دسترخوان ہے جہاں 20 قسم کے کھانے نہ ہو، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ میرے محمد کے صحابہ 2 کھجوریں اور 1 لسی کے گلاس سے روزہ رکھتے ہیں، پھر بھی راضی، ہم اتنا کچھ کھا کے بھی نہیں راضی۔ سو گئے، اس وقت آنکھ کھلی جس وقت آج ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آنکھ کھلی، بیوی سے کہا جلدی کرو سحری لے آؤ، بیوی کہنے لگی میں تو صحابی ہوں، کوئی غیر آئینی اور غیر شرعی کام نہیں کر سکتی۔ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب اللہ کے قانون کو للکارنے کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتی، آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ اللہ کے قانون میں چھیڑ خانی کریں۔ حضرت بسرا بن عباس کہنے لگے میں کہہ رہا ہوں نا دو، میں محمد کو خود ہی جواب دوں گا۔ سحری کھائی، اذانیں ہوئی، آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آنکھوں میں آنسو ہوئے، آقا کو بتایا آقا پچھلے دن گر پڑا تھا، 8 پہرہ روزہ رکھ کے آج ابھی سحری کھا کے آیا ہوں۔ آقا دو جہاں کی آنکھیں سرخ، غصے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے قانون کو للکارا، اللہ کے آئین کو چھیڑ خانی کی، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ ابھی آقا بولے نہیں تھے کہ جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل امین نے آ کے کہا ہے محمد صلی اللہ پڑھو تو صحیح، خبردار بسرا کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں۔ آقا پوچھتے ہیں کیوں؟ جبرائیل کہنے لگے اللہ کا فرمان ہے محمد کو خوشخبری دے دو، آج کے بعد سحری اسی وقت ہوگی جس وقت آج بسرا نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج
کے بعد لوگ اسی وقت سحری کھا کے روزہ رکھیں گے جس وقت مسرا بن عباس نے کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا مطلب ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا قیامت کی صبح تک لوگ روزے دار روزہ رکھتے رہیں گے، بسرا بن عباس کے رتبوں کو بلند کرتے رہیں گے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ میرے آقا بھی کمال ہے، میرے آقا کے یار بھی کمال ہے، میرے آقا کے لیے اللہ کا قانون بدلتا ہے تو محمد کے صحابہ کے لیے بھی بدل جاتا ہے۔ یہ محمد کے لیے اگر سواریاں میرے آقا کے قدموں کے غلام درندے بنتے نظر آتے ہیں تو صحابہ کے غلام بھی درندے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر میرے آقا